بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب قلوبنا طبیب نفوسنا مولانا ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الکریم والفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ معزز سامعین حضرات، مومنین و مومنات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرا موضوع سخن فضیلت جناب ابو طالب علیہ السلام ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، خداوند عالم کی ذات فرما رہی ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ پروردگار کہتا ہے کہ اگر میری محبت چاہتے ہو، مجھ سے محبت کرتے ہو تو اتباع رسول کرو۔ اگر تم رسول کی اتباع کرو گے، جیسا رسول کہتا ہے ویسا کرو گے، جیسے رسول نے کیا ویسے ہی اس پہ عمل کرو گے، رسول کے قولاً فعلاً عملاً ہر میدان میں اگر رسول کی اتباع کرو گے، ان کی پیروی کرو گے، ان کے نقش قدم پر چلو گے تو میں پروردگار تم سے راضی ہو جاؤں گا اور میں تم سے محبت کروں گا۔ اگر اس کو دیکھا جائے، اس معیار کو اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے عالم اسلام میں جو ہستی رسول خدا کی معاونت کرتی ہوئی نظر آتی ہے، اتباع کرتی ہوئی نظر آتی ہے، اس ہستی کو جناب ابو طالب علیہ السلام کہتے ہیں۔ اس نقطہ نظر کو اگر دیکھا جائے تو دنیا نے سب سے پہلے جس ہستی کی مخالفت کی، یا جو ہستی دشمنوں کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بنی، وہ جناب ابو طالب علیہ السلام تھے۔ بچپنے میں اگر لے لیں تو جناب ابو طالب علیہ السلام پاک رسول کی جگہ کو تبدیل کر کے رسالت کی حفاظت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ محبت میں دیکھیں تو روایات میں ملتا ہے، تاریخ بتاتی ہے، ان کتابوں میں ذکر ہے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام جب بھی رسول خدا کو دیکھتے تھے تو ان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جایا کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ جب بھی میں اپنے بھتیجے کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنا بھائی یاد آتا ہے، اور ان کی محبت میں میری آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ دفاع رسالت جو سب سے پہلے جس ہستی نے کیا، اس ہستی کا نام جناب ابو طالب ہے۔ اب انسان کو اگر پرکھیں، اس دور میں اگر انسان کو آپ دیکھتے ہیں تو انسان کی سب سے جو نازک چیز ہے، انسان کے لیے جو برداشت نہیں ہو سکتا، وہ ہے اس کا ایمان۔ انسان جو بھی ایمان رکھتا ہو، جس کے اوپر بھی ایمان رکھتا ہو، یہ اس کا نازک پوائنٹ ہوتا ہے۔ اگر اس ایمان کو چھیڑا جائے تو کوئی بھی انسان برداشت نہیں کر سکتا، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، بچہ ہو بڑا ہو۔ یہ اس کا ایک جز ہے، اور یہ اس کا تقاضا ہے کہ وہ اس کے ساتھ اتنی محبت کرے جس کے اوپر وہ ایمان رکھتا ہے۔ اب عالم اسلام جب دیکھتے ہیں کہ اسلام جب پھیل رہا ہے، اور خداوند عالم کی ذات نے جب حکم دیا کہ پاک رسول کو کہ سب سے زیادہ آپ تبلیغ کو بڑھائیں، اور رسول خدا نے تبلیغ کو بڑھایا اور اسلام کی دعوت دی، لا الہ الا اللہ کا پرچار کیا، تو اس وقت کے جو بڑے بڑے کفار تھے وہ بہت پریشان ہوئے۔ سب مل کے جناب ابو طالب کے پاس آتے ہیں۔ مجھے چونکہ ایمان ابو طالب اور فضیلت ابو طالب علیہ السلام پہ بات کرنی ہے، قصہ مختصر کروں گا اور اس کے اندر جو پوائنٹ ہے اس پہ بات کروں گا۔ پاس آ کے پلاننگ بنا کے کہتے ہیں کہ اے ابو طالب، آپ کا بھتیجا 3 کام کر رہا ہے۔ پہلا، سب سے نازک جو چیز ہمارا ایمان ہے اس کے اوپر وہ ضرب لگا رہا ہے، اور کہتا ہے کہ ہمارا عقیدہ فاسد ہے۔ دوسری بات، وہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے اور ہمیں بے عقل کہتا ہے۔ اب اس بات کو اگر آپ دیکھیں، اس کو نوٹ کریں تو 2 چیزیں صراحتاً ملتی ہیں کہ بڑے بڑے جو کفار جناب ابو طالب کے پاس آئے تو انہوں نے آ کے یہ نہیں کہا کہ اے ابو طالب نعوذ باللہ من ذالک، وہ آپ کے اور ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتے ہیں، نہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے خداؤں کو۔ تو تاریخ میں یہ بات واضح ہے، سیر سنی کتابوں میں یہ چیز موجود ہے کہ اس وقت کے کفار کا یہ کہنا کہ ہمارے خداؤں کو کہتے ہیں،
آپ کے خداؤں کا نہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان ابو طالب اس دور میں موجود تھا اور وہ جانتے تھے کہ ہمارا خدا کوئی اور ہے، ابو طالب کا خدا کوئی اور ہے۔ تیسری بات جو مین چیز ہے جناب ابو طالب کی فضیلت کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ جب یہ سارا ماجرا سنا اور اپنے بھتیجے سے جا کے جناب ابو طالب نے کہا کہ اس طرح جمع ہو کر آئے تھے اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ تبلیغ نہ کریں، تو رسول خدا نے کہا کہ اے میرے چچا، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں چاند اور دوسرے ہاتھ پہ سورج رکھ دیں تب بھی خدا کی قسم میں تبلیغ کو نہیں چھوڑوں گا، میں اپنے پیغام کو پہنچاؤں گا۔ اس وقت ایک تاریخ کا جملہ ہے جو جناب ابو طالب کی فضیلت اور ایمان پہ واضح دلیل ہے۔ جناب ابو طالب نے یہ نہیں کہا کہ میری بھی دل آزاری ہوتی ہے، میرے بھی ایمان کو ٹھیس پہنچتی، نہیں، جناب ابو طالب نے کہا اے میرے بھتیجے، اشعار باقاعدہ جناب ابو طالب نے، اے میرے بھتیجے آپ اپنے کام کو جاری رکھیں، خدا کی قسم جب تک میں زندہ ہوں یہ قریش، یہ عرب، یہ بدو اور یہ کفار آپ کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ اس سے بڑی ایمان ابو طالب پہ اور کوئی دلیل نہیں ہو سکتی۔ اہل سنت کی مشہور کتاب عن سلمۃ فی نجات ابی طالب میں 2 جملے مذکور ہیں، ان کو ذکر کر کے آپ سب کی دعوتوں کو تمام کروں گا۔ مصنف لکھتے ہیں کہ جناب ابو طالب کی فضیلت کا یہ جملہ ہے کہ جو کوئی بھی جناب ابو طالب کے ایمان میں شک کرتا ہے وہ رسول خدا کو اذیت پہنچاتا ہے، اور جو رسول خدا کو اذیت پہنچاتا ہے وہ خدا کو اذیت پہنچاتا ہے۔ اور دوسری چیز جو اس کتاب میں مذکور ہے وہ یہ ہے کہ ایمان ابو طالب کے اوپر اس سے بڑی اور کیا فضیلت کی چیز ہو سکتی ہے کہ جو سب سے بڑا دفاع کرنے والا، سب سے بڑا نبوت کو سہارا دینے والا، سب سے بڑا جو نبوت کو سپورٹ کرنے والی جو شخصیت ہے وہ جناب ابو طالب ہے۔ کسی بھی میدان میں عملاً، قولاً، فعلاً، کسی بھی میدان میں جناب ابو طالب سر فہرست نظر آتے ہیں رسول خدا کی معاونت کرنے میں۔ اور رسول خدا کی کس چیز میں معاونت کر رہے ہیں؟ اسلام کو پھیلانے میں۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو شخصیت ایمان کو پھیلانے میں رسول خدا کی معاونت کرے اس کا ایمان اس شخصیت پہ نہ ہو، اس سے بڑی اور کوئی دلیل نہیں ہو سکتی۔ دعا ہے پروردگار عالم ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے، اور اس دور میں جو وبا پھیلی ہوئی ہے عالم انسانیت کو اس وبا سے دور فرمائے۔